ग्राउंड कॉम्बेटेंट्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएफ एकेडमी के कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी अहातों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। अब से कुछ देर में मेहमान खसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का बैंड यहाँ पे मुख्तलिफ खैर मगदिबी जिस तरह से म्यूज़िक प्ले कर रहा है और जिस तरह से कौमी तरानों की धुनें यहाँ पे बजाई जा रही हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंतहाई काबिल ज़बरदस्त ऑफिसर। मज़ार कायद से तकरीब पाकिस्तान टेलीविज़न अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा है। आज का दिन उस दिन की याद दिला रहा है कि जब दुश्मन का मज़मूम मकासद को, नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक मुँह तोड़ जवाब दिया और जहाँ पाक फ़ज़ाइया की एक लेगेसी रही। जहाँ पाक फ़ज़ाइया की हम बात करते हैं मेरा, वहाँ साथ साथ JF-17 थंडर की भी बात की जाती है, इस पर भी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आज के मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे मज़ार कायद पे रीत को पेश करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी अज़हर खान रसालपुर की जानिब से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी अज़हर खान के एयर ऑफिसर कमांडिंग फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार कायद की तरफ रवां हैं। तिलावत कुरान पाक की जाएगी। أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا۔
اب مہمان خصوصی وزٹرز بک میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ مہمان خصوصی وزٹرز بکس میں اپنے تاثرات کا قلم بند کرتے ہوئے یہ بھی ایک ریت اور روایت رہی ہے کہ مہمان خصوصی اپنے تاثرات آج کے دن کے حوالے سے اس وزٹر بک میں قلم بند کرتے ہیں، اور یہ پاکستان ایئر فورس کا چاق و چوبند دستہ اپنے پرچموں کے ساتھ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان رسال پور کے نوجوان کیڈٹس ہیں کہ جو آج گارڈز ڈیوٹی یہاں پہ سنبھالیں گے۔ اور میرا کتنے عرصے تک کے لیے ذمہ داریاں یہ پی ایف کے کیڈٹس سے سنبھالیں گے؟ سال میں 3 بار تبدیلی گارڈز کی تقریب کی جاتی ہے، جس میں تینوں فورسز 4 مہینے کے لیے یہ ذمہ داری سنبھالتی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس یہ ذمہ داری 6 ستمبر کو سنبھالتی ہے۔ 6 ستمبر کو عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، جس دن پوری قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے اور اس پاک دھرتی کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ کام نہیں ہے۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے۔ یقیناً آج کا دن تمام پاکستانیوں کے لیے انتہائی قابل فخر ہے کہ آج کے دن پاکستان کی فورسز نے انتہائی جرات مندی بہادری کے ساتھ دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا تھا، اور آج کے اس دن کہ جہاں پہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان رسال پور کے نوجوان کیڈٹس ان ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں۔ ایک بڑی لیگیسی رہی ہے پاکستان ایئر فورس کی، جب دشمن نے ناپاک اپنے عزائم پاکستان پہ جنگ تھوپنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم اپنا دفاع کرنا بڑا خوبی کے ساتھ جانتے ہیں۔ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن جب ہم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم اپنا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ جو کبھی آپریشن سوئفٹ کی صورت میں، کبھی کارگل کی صورت میں دشمن کو تادیر یاد رہتا ہے، اور اس قسم کی کوشش کرتے ہوئے، کوئی جرت کرتے ہوئے دشمن جو ہے وہ کئی بار سوچتا ہے۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح ایک بصیرت انگیز رہنما تھے، جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ملک کو فضائی حدوں کی حفاظت کا دارومدار مربوط اور مؤثر فضائیہ پر ہے۔ اس مربوط اور مؤثر فضائیہ کو سیکنڈ ٹو نن ہونا چاہیے تاکہ پاکستان انجام دیا جائے۔